سب لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر پیارا ہو، اور صرف پیارا نہ ہو بلکہ اچھی جگہ پر بھی ہو، مطلب ہائی سوسائٹی میں ہو، جیسے ڈیفنس ایریا، کینٹ ایریا اور اس طرح ہائی پروفائل پلیسز میں ہو۔ اب بحیثیت مسلمان ہم یہ چاہتے ہیں کہ جنت میں ہمارے گھر ہو، وہ بھی بہت زیادہ ہو اور اچھی جگہ پر ہو۔ تو یہ گھر کن اعمال صالحہ سے بنیں گے جنت میں، وہ ڈسکس کرتے ہیں آج کی اس لیکچر میں۔ اس ضمن میں جو پہلا حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ وہ فرماتے ہیں جب اللہ عز و جل کسی مومن کے بیٹے کو موت دیتا ہے تو اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے بندے نے کیا کہا؟ تو وہ کہتے اس نے برا بلا کہنے کے بجائے آپ کی تعریف کی ہے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کر دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ تو ایک طریقہ یہ ہے کہ مصیبتوں پر صبر اور شکر کرنا، اس سے جنت میں گھر بنتے ہیں۔ دوسرا حدیث حضرت سعید بن المسیب سے منقول ہے۔ وہ کہتے ہیں من قرأ قل هو اللہ احد 10 مرات بنی اللہ له قصر فی الجنہ ومن قرأ 20 مرہ بنی اللہ له قصرین فی الجنہ، اور اس طرح یہ ایک حدیث ہے جس کا معنی ہے جو شخص 10 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیں گے، اور جو اس کو 20 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں 2 محل بنا دیں گے، اور جو شخص اس کو 30 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں 3 محل بنا دیں گے۔ اب ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ اتنی گھر ہو بھی اور صرف چھوٹے سے اعمال پر، تو یہی کویسچن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا، پھر تو ہمارے محلات بہت ہو جائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ وسیع رحمت اور عطا والے ہیں۔ پہلی جو حدیث میں نے ذکر کی ہے وہ ترمذی میں ہے، ابن حبان میں ہے، ابو داود میں ہے۔ دوسری جو حدیث میں نے ذکر کی ہے یہ وصف الفردوس میں ہے، تذکرۃ القرطبہ میں ہے، تفسیر ابن کثیر، مسند احمد، در منشور، کنز الاعمال، سب کتابوں میں موجود ہے۔ اس طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مسجد تعمیر کی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنائیں گے۔ یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اس طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس شخص نے نماز چاشت کی 12 رکعت پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سونے کا ایک محل بنائیں گے، اور یہ حدیث ترمذی، ابن ماجہ، ان سب کتابوں میں موجود ہے۔ اس طرح حدیث میں آتا ہے جس شخص نے نماز چاشت اور ظہر سے پہلی کی 4 سنتیں ادا کی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائیں گے۔ حدیث ہے طبرانی کبیر کی۔ اس طرح حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جس شخص نے ہر دن رات میں 12 رکعت سنن مؤکدہ ادا کی جو ہم ادا کرتے ہیں نمازوں کے ساتھ، اس کے لیے ان رکعت کے ثواب میں جنت میں ایک محل تعمیر کیا جائے گا۔ یہ حدیث مسلم میں موجود ہے، نسائی میں موجود ہے، مسند احمد میں، اور اس طرح بہت سی کتابوں میں۔ حضرت ابو امامہ سے اس سلسلے میں ایک روایت منقول ہے جس شخص نے بدھ، جمعرات اور جمعہ کو روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بناتے ہیں۔ یہ حدیث ترغیب و ترہیب ابن ماجہ دونوں میں موجود ہے۔ اس طرح ایک حدیث میں آتا ہے من دخل السوق فقال اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو حی لا یموت بیدہ الخیر وهو علی کل شیء قدیر كتب اللہ له الف حسنہ۔ اس طرح یہ ایک حدیث ہے جو شخص بازار میں داخل ہوا اور یہ کلمہ پڑھا اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو حی لا یموت بیدہ الخیر وهو علی کل شیء قدیر، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1,00,000 نیکی لکھتے ہیں اور 1,00,000 گناہ مٹاتے ہیں اور جنت میں ایک محل بناتے ہیں۔ اس طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے جس شخص نے رمضان کا کسی دن کا روزہ خاموشی اور سنجیدگی سے رکھا اللہ تعالیٰ اس کے لیے سرخ یاقوت سے یا سبز زبرجد سے جنت میں ایک محل بنائیں گے۔ حدیث ہے طبرانی کی اور مجمع الزوائد کی۔ اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا
تم میں سے آج کسی نے روزہ رکھا ہے؟ حضرت ابوبکر نے عرض کیا کہ میں نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم میں سے کسی نے کسی مسلمان کے جنازے کو رخصت کیا ہے؟ حضرت ابوبکر نے عرض کیا کہ میں نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم میں سے کسی نے مریض کی بیمار پرسی کی ہے؟ حضرت ابوبکر نے عرض کیا میں نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم میں سے کسی نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں نے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مسلمان میں یہ 4 خصلتیں پائی جائیں گے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں شاندار محل بنائیں گے۔ اس طرح ایک اور حدیث، جس شخص نے نماز کی سب کا خلا پر کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اس کی وجہ سے ایک درجہ بلند کریں گے اور اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائیں گے۔ حدیث مسند احمد اور ابن ماجہ دونوں میں موجود ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس شخص نے بہت ہی معمولی درجہ کی گزاری کی روزی پر بہترین صبر کا مظاہرہ کیا، جہاں وہ شخص چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ حدیث ہے بدور السابرہ کی۔ اس طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے ایک قبر کودی، یعنی کسی کے مسلمان کے مرنے پر قبر کودی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتے ہیں۔ حدیث ترغیب و ترہیب میں بھی ہے، مجمع الزوائد میں بھی، کنز الاعمال میں بھی۔